آپ کی زندگی میں بے شمار مشکل دن آئے ہیں، لیکن کون سا دن ہے جو آپ کو نہیں بھولتا، بہت مشکل دن؟ حالیہ سالوں میں یہ IMF کا جو ہمارا جو چیلنج تھا، ڈیل تھی، اس نے مجھے جون کے سیکنڈ ہاف میں بہت پریشان کیے رکھا، کیونکہ 30 جون آخری ڈیٹ تھی، اس کے بعد معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جون کے سیکنڈ ہاف میں جب میں نے دیکھا کہ یہ معاہدہ یعنی تعطل کا شکار ہو رہا ہے اور یہ بڑی مشکلیں آ جائیں گی، تو اس سے مجھے بڑی ذہنی کوفت تھی، بڑا پریشر تھا۔ لیکن پھر الحمدللہ پیرس میں ہر چیز بدل گئی، رب تعالیٰ نے کرم کیا، تو بڑا فضل۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ معاہدہ نہ ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، ہر طرف تباہی ہو جانی تھی۔ آپ کے خیال میں مورخ آپ کو کیسے یاد رکھے گا؟ یعنی آپ 16 ماہ کے وزیر اعظم تھے، 7 13 14 پارٹیاں تھیں، مشکلات تھیں، ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کیا کرتے؟ مجھے تو نہیں پتا مورخ نے مجھے کس طرح یاد رکھنا ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اور میرے بھائی نواز شریف کی گائیڈنس اور لیڈرشپ میں ہم نے دن رات محنت کی ہے۔ مشکلات کے پہاڑ تھے اور ہیں، کچھ کو ہم حل کر سکے۔ بدترین سیلاب آیا، بدترین مہنگائی کا ایک بدترین سیلاب آیا، دنیا میں کساد بازاری تھی، یوکرین میں جنگ چھڑ گئی تھی، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، کھاد، خوردنی تیل، ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر وہ کم ہو رہے تھے، IMF سے معاہدہ ہو نہیں رہا تھا۔ سیلاب زدگان کو جگہ جگہ میں پہنچا جہاں پر پانی نے تباہی مچائی تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو بحال کرنے کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر مہنگائی کے حوالے سے بھی ہمیشہ میں پریشان رہا، اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکے، چاہے وہ بجلی کی غریب آدمیوں کے لیے جو اس کے نرخ ہیں وہ ہم نے نہیں بڑھنے دیے۔ IMF کو ہم نے کنونس کیا کہ ہم غریب آدمیوں کو، غریب طبقوں کے اوپر بجلی کا ایڈیشنل جو اضافی بوجھ ہے وہ نہیں پڑنے دیں گے۔ ہم نے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس رمضان شریف میں جو گزرا ہے، پنجاب میں مفت آٹا بانٹا، مفت، یہ کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ KP میں مفت آٹا بانٹا، سندھ حکومت نے وہاں پہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش ٹرانسفر کیا، تو ایک بڑی غریب آدمی کے لیے بہت بڑی ریلیف تھی۔ صرف پنجاب میں کوئی 60 ارب روپیہ لگا مفت آٹے کی تقسیم میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کون سا ایسا فیصلہ ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں؟ فیصلے تو بہت سے ہیں، کوئی ایک ایسا جس پہ آپ؟ 2۔ جی۔ ایک کابینہ نے والنٹریلی فیصلہ کیا آج سے چند ماہ پہلے کہ وزراء اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے، اپنے TAD نہیں لیں گے، اور بلٹ پروف گاڑیاں واپس کر دیں گے۔ تو کئی وزراء نے والنٹریلی اس فیصلہ کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا۔ کسی نے شکوہ بھی کیا؟ شکوہ نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری سخت نہیں ہے، ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم تنخواہ لیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو یعنی ایک چھوٹی سی ایک سیمبلنس آف میجرز آف آسٹیرٹی، یعنی سادگی اپنانے کا ایک چھوٹا سا ایک کاوش اور ایک مثال ہے۔ اس سے کوئی دنیا پاکستان کے مسائل نہیں حل ہونے تھے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، کہ آپ خود پہلے اپنی مثال بنائیں، پھر لوگ آپ کے پیچھے لگتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ جس میں میرے دل میں بڑا اطمینان اور سکون ہے، یہ ابھی آپ نے جو قیمتی تحائف دیکھے ہیں جو اس راہداری میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے۔ پتہ نہیں 40 کروڑ ہے، 35 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے، 30 کروڑ ہے، یہ تو جو ایکسپرٹس وہ اس کو اسٹیمیٹ کریں گے، لیکن کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ یہ میری خواہش تھی کہ یہ یہاں پر اگر پڑے رہیں گے، ماضی میں 75 سال میں جو توشہ خانہ میں کئی قیمتی تحفے غائب ہو گئے، گم ہو گئے، میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، لیکن وہ یعنی
کسی کے ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے بیچ کے اپنی جیب میں ڈال دیے تو بڑا آپ نے ظلم ہے۔ ڈسپلے کروا دیے یہ سارے؟ نہیں، میں نے اب فیصلہ کیا، جی کابینہ نے، میں کابینہ میں لے گیا، انہوں نے مہربانی کی، ان تمام تحائف کو ہم شفاف طریقے سے بیچیں گے، ٹھیک ہے. تمام تحائف کو، اور اس کی جو آمدن ہے وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے جو ادارے ہیں ان کی فلاح اور بہبود، ان کی علاج معالجے، ان کی تعلیم کے لیے ان کے حوالے کریں گے۔ اس میں نے دیکھا کہ ایک آپ کے ذاتی دوست نے گھڑی بھی دی ہوئی ہے، کچھ میرے خیال ڈائمنڈز بھی ہیں. بڑے وہ بہت مہنگی گھڑی ہے، کروڑوں روپے کی گھڑی ہے۔ تو ذاتی دوست بھی جو اگر تحفہ دیتے تو وہ بھی رکھواتے ہیں؟ وہ سرکاری تحفہ نہیں تھا، وہ ذاتی مجھے ملا تھا، میں نے جمع کرا دیا کہ بھائی یہ ان کو جمع کرا دیا۔